رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے، رمضان پاکستان۔ جناب ایک بار پھر آپ کو خوش آمدید۔ رمضان پاکستان کی خصوصی براہ راست شریعت ہے، سحری کا خوبصورت سے موقع ہے۔ ناظرین 1447 ہجری سن 2026 پی ٹی وی ہوم، میں ہوں آپ کا میزبان جنید اقبال، اور ابتدا ہو چکی ہے مغفرت کے عشرے کی، یعنی انشاءاللہ آج ہم اپنی 11ویں سحری کریں گے۔ اچھا صاحب، پہلے تو تعارف ہو جائے مہمانان کا، پھر ذرا بات آپ سے کرتے ہیں۔ اور میں چاہوں گا کہ اپنے جو بچے ہیں نا، خاص طور پہ جو جینزی ہے، ذرا تھوڑی دیر بیٹھیں گے تو نہیں، بہت جلدی میں ہوتے ہیں جنزی جو ہے، لیکن ان کو بٹھائیے گا تھوڑا اور ان کو سنوائیے گا کہ یہ قلبی اطمینان بیٹا ان باتوں میں ملتا ہے جو باتیں اب بیان ہونے والی ہیں۔ ممتاز عالم دین، آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی ہردل عزیز محترم جناب مفتی اسحاق مدنی صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ السلام علیکم، خوش آمدید۔ دوسری شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے انتہائی قابل احترام خوبصورت گفتگو کرتے ہیں جناب مفتی فضل سبحان صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ تیسری شخصیت آپ کی ہماری ہم سب کی بہت ہی قابل احترام ممتاز اسکالر ہماری آپا جناب ڈاکٹر میمونہ مرتضیٰ ملک صاحبہ، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اور چوتھی شخصیت آپ کے ہمارے ہم سب کے بہت ہی پسندیدہ ثنا خان جناب زکریا شیخ اشرفی صاحب، آپ کو بھی خوش آمدید، السلام علیکم۔ مفتی صاحب بلا توقف، اور میں چاہتا ہوں کہ اسٹریٹ اوے ہم اس بات پہ آ جائیں کیونکہ وقت کم ہوتا ہے۔ جب قرآن نے فیصلہ کر دیا کہ الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اب اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اچھا، ہم مجھے لگتا ہے کہ شاید آج خاص طور پہ الا ماشاء اللہ ہم جو ہے نا وہ ان جگہوں پہ سکون تلاش کر رہے ہوتے ہیں جو جگہیں ہمیں اسفل السافلین کی کالی گھاٹیوں میں تو غرق کر دیتی ہیں لیکن سکون کی طرف نہیں لے کے جاتی ہیں۔ بیسک فارمولا کیا ہے، سکون کیا ہے؟ یہ جو انزائٹی، ڈپریشن، اور پوری قوم ایسا لگتا ہے کہ مطلب جہاں دیکھیں آپ، یہاں پلٹ کے دیکھیں انزائٹی ڈپریشن، وہاں دیکھیں انزائٹی ڈپریشن، وہاں دیکھیں انزائٹی ڈپریشن، وہاں مطلب ہر جگہ آپ کو انزائٹی ڈپریشن نظر آتا ہے۔ مجھے ایسا لگتا ہے جو ہماری بیسکس ہیں اس سے ہم دور ہٹ گئے۔ ابتدا کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی واجعل لی وزیرا من اہلی۔ دیکھیں، انزائٹی، ڈپریشن اور اداسی، پریشانی اور مستقبل کا بے وجہ کا خوف، یہ وہ ساری چیزیں کہ جو ہمیں تکالیف و پریشانی میں مبتلا کرتی ہیں۔ دیکھیے، ایک چیز جو اللہ تعالیٰ نے مسلمان کو عطا فرمائی ہے وہ ہے اللہ کی تقدیر پر راضی رہنا۔ اور ہم جب ایمان مفصل پڑھتے ہیں تو اس کے اندر ہم اس بات کو ذکر کر دیتے ہیں کہ والقدر خیرہ و شرہ من اللہ تعالیٰ، بالکل کہ اللہ کی طرف سے ہی تمام جو ہے وہ تقدیر کے معاملات جو ہے مکمل کیے جاتے ہیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ ہم اس بات کو سمجھ لیں کہ اپنی کوشش، اپنی محنت، اس کو جاری رکھنا ہے، نتیجہ اللہ تبارک و تعالیٰ پر چھوڑنا ہے، اس کو ذہن میں رکھیں۔ نمبر ایک۔ نمبر دو، یہ گزارش ہے کہ ہمارے یہاں جب سورہ یوسف کی تلاوت کی جاتی ہے، اس کا ترجمہ بیان کیا جاتا ہے، آپ بھی دائرہ ماہ رمضان میں قصص القرآن اور انبیاء کرام کے واقعات بیان کرتے ہیں، تو اس میں حضرت یوسف علیہ السلام اور حضرت یعقوب علیہ السلام کے درمیان جو ایک عرصہ علیحدگی رہی ہے، آپ نے اپنے صاحبزادگان کو فرمایا تھا تم جا کے ڈھونڈو وَلَا تَيْأَسُوا مِن روح اللہ، اور تم نے جب ڈھونڈنا ہے یوسف علیہ السلام کو تو تم نے مایوس نہیں ہونا۔ اِنَّهُ لَا يَيْأَسُ مِن روح اللہ إِلَّا الْقَوْمُ الْكَافِرُونَ، کہ اللہ کی رحمت سے کافر ہی مایوس ہوتا ہے۔ اللہ تو یہ جو ہمارے یہاں لا مایوسی ہے، تقنطوا من رحمت اللہ، بے شک یہی بات ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی ذات پر یقین رکھنے والا بندہ وہ کبھی مایوس ہو ہی نہیں سکتا۔ آپ دیکھیے نا کہ بخاری شریف کے اندر جو حدیث قدسی میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ہے کہ جب تم میرا ذکر کرو گے میں بہترین طبقے میں تمہارا ذکر کروں گا، اور آخر کے اندر کیا ہے، انا عند ظن عبدی بی، میں اپنے بندے کے گمان سے زیادہ قریب ہوں، میرے بارے میں جیسا گمان کرے گا مجھے ویسا پائے گا۔ اللہ کے بارے میں ہم گمان کیا کر رہے ہیں آج؟ بس پتہ نہیں میرا کام ہوگا یا نہیں ہوگا۔ اللہ کی مدد، اس کی نصرت، اس کی رحمت آپ کے ساتھ ہے۔ کیسے آپ پریشان ہو سکتے ہیں، کیسے مصیبت میں ہو سکتے ہیں؟ قرآن نے اصول بیان فرمایا وَلَا تَهِنُوا وَلَا تَحْزَنُوا وَأَنْتُمُ الْأَعْلَوْنَ إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ، تم غم بھی نہیں کرو، گھبراؤ بھی نہیں، پریشان بھی نہیں ہو، ٹھیک ہے؟ کامیاب تم ہی ہوگے، شرط کیا ہے؟ اگر تم ایمان والے بن جاؤ۔ اللہ اکبر۔ کلمہ پڑھ لینا یہ ایک الگ بات ہے، ایمان والا بن جانا دوسری کیا بات اچھی ہے۔ بات، کیا اچھی بات۔ کلمہ پڑھ لینا یہ الگ بات ہے، شہادت گاہ الفت میں قدم رکھنا ہے، لوگ آسان سمجھتے ہیں مسلمان ہونا، بالکل ٹھیک۔ ہاں، تو جب کلمہ پڑھ لیا تو پھر جس کا کلمہ پڑھا ہے اس کی ذات پہ توکل و بھروسہ تو کیجیے نا۔ ہونا چاہیے۔ اور دوسرا، میں یہاں پہ یہ بھی عرض کرنا چاہوں گا کہ ہمارے یہاں آج کل حوصلہ افزائی بھی ختم ہوتی جا رہی ہے۔ ایسا ہی آپ یہ کہیں، میں کہوں جنید بھائی میں ذرا کام کرنا چاہتا ہوں، کیا کرنا چاہ رہا ہوں؟ بھائی وہ سونے چاندی کی خرید و فروخت آج کل اچھی چل رہی ہے تو میں کر رہا ہوں، نہیں کرنا، اور جنہوں نے لیا ہوا ہے
وہ دن رات ابھی ریٹ اوپر چلے گیا، ابھی نیچے آ گیا، ابھی کیا ہو گیا، ابھی کیا ہو گیا. تو اس پریشانی کے اندر، ڈپریشن کے اندر زبردستی کی ٹینشن اپنے اوپر پالنے کی کوشش کر رہے ہیں. دوسری گزارش یہ ہے، آج کل ہمارے یہاں جو جلد بازی آ گئی ہر کام میں، فوراً ہو جائے یہ کام، فوراً ہو جائے، فوراً ہو جائے یہ کام. بھائی ایک طریقہ کار ہے، امتحان ابھی ہوئی نہیں ہے، ابھی ڈیٹ شیٹ آپ کے پاس آئی ہے، ابھی آپ کی مارک شیٹ آنی ہے، ایڈمٹ کارڈ آنے ہیں، ٹینشن بالکل ہاں ٹینشن، پتہ نہیں میں پاس ہوں گا نہیں ہوگا، پتہ نہیں کیا ہوگا کیا نہیں ہوگا. دکان کھولنے کے لیے جا رہے ہیں، پتہ نہیں کہاں آئے گا نہیں آئے گا. تو یہ جو پتہ نہیں والا سین چل رہا ہے نا، یہ جو بے وقت کی ٹینشن اور پریشانی ہمارے یہاں چل رہی ہے، یہ بھی بعض اوقات ہمیں مایوسی اب دھکیل رہی ہوتی ہے. اور ایک اور وجہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہ مذہبی اعتبار سے تو یہ کہ دائرے نماز کے اندر سکون ہے، روزے کے اندر سکون ہے، عبادت میں سکون ہے، چھوٹی چھوٹی نیکیوں کے اندر سکون ہے، مسکرا کر دیکھنے میں سکون ہے. لیکن جو ایک وجہ آج مجھے نظر آ رہی ہے، جو میں سمجھتا ہوں اس سے بات ہونی چاہیے، کہ آج کل ہمارے نوجوان تنہائی کا بہت زیادہ شکار، آئسولیشن کا شکار ہو، بالکل تنہائی کی طرف جاتے چلے جا رہے ہیں. وہ ہیں ان کا موبائل ہے اور بس یہی ان کی زندگی ہو گئی ہے. بالکل ٹھیک. یاد رکھیے گیدرنگ جب ایک حلقہ ذکر ہے، لوگوں کے ساتھ آپ مل کر بیٹھیں گے، درس کی محافل میں بیٹھیں گے اور ایک دوسرے سے بات چیت کریں گے، ایک دوسرے سے مشورہ کریں گے، تو چیزیں آپ کا ڈسکس کرنے کے اندر آسانی ہو جائے گی. اب ایک نصیحت میں عرض کرنا چاہتا ہوں ایک بڑے ہونے کے ناطے، کہ دیکھیں اگر آپ کو لگے آپ کا گھر کا کوئی فرد یا کوئی ایسا بندہ جو تنہائی کا شکار ہوتا چلا جا رہا ہے، برائے کرم اس کے ساتھ گفتگو شروع کی. بالکل ٹھیک ایسے. اور خاص طور پر میاں بیوی آپس میں بات چیت شروع کریں. بہت اچھی بات، بہت اچھی بات آپ کر رہے ہیں. بات چیت شروع کریں. بہت سے بچے صرف اسی لیے جو ہے مطلب خودکشی کر لیتے ہیں کہ وہ آئسولیشن میں چلے جاتے ہیں اور ماں باپ توجہ نہیں دے پاتے. اور دوسرا، بچوں کو ٹارگٹ وہ دیجئے، اہداف وہ دیجئے کہ جو آپ نے بھی اپنی زندگی میں کیا ہو. بچوں کہتے ہیں بیٹا فرسٹ آنا ہے آپ نے، آپ کے نمبر کم نہیں آنے چاہیے، پیپر میں نمبر کم آئے تو دیکھنا حرام کا پیسہ تھوڑی ہے ہمارا. اب آپ بچوں کو اگر اس طرح ذہنی طور پر پریشان رکھیں گے، اب چونکہ ہم ایک تعلیم و تعلم سے وابستہ ہیں، ہر پیرنٹ یہ چاہتے ہیں ہمارا بچہ فرسٹ پوزیشن پر آ جائے. بالکل ایسا ہے. تو اب جب یہ نمبروں کی دوڑ میں ہم چلے گئے، یہ تو اس وقت ہمارے یہاں جو ہے نمبروں کی دوڑ سے کوئی باہر نکالنے کا سلسلہ کیا گیا، گریڈنگ سسٹم جو ہے وہ نافذ کر دیا گیا، تو میں سمجھتا ہوں اس کے بھی ایک اچھے نتائج اور اثرات مرتب ہوں گے. تو کچھ چیزیں جو زبردستی کے آپ نے زندگی میں کبھی پوزیشن لی نہیں، اماں ابا پڑھائی کے نکمے اور بچوں کو جو ہے مطلب سریے پہ پہنچانا چاہتے ہیں، اس کو سپرمین بنانا ہے آپ کو. یہ ٹارگٹس آپ کے اچھے ہونے چاہیے بالکل. اور ایک ہے کہ اپنی مرضی بچوں پہ مسلط نہ کریں. بچہ اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں آپ سب لے کے جائیں، انجینئر بننا چاہتے ہیں اسے لے کے جائیں. یہ نہ ہو کہ بیٹا میں کہہ رہا ہوں تو یہ بنے گا، اب بچے کی دلچسپی نہیں ہے، اور جب دلچسپی نہیں ہے آپ نے اس کو ٹارگٹ دیا، وہ اس کو پورا نہیں کر پا رہا، ظاہر مایوسی کی طرف جائے گا. اوکے، یعنی آپ کا کہنا یہ ہے کہ اس کا جو ایپٹیٹیوڈ ہے بیسیکلی آپ اس کو دیکھیں، اس کا ایپٹیٹیوڈ کیا ہے. ٹھیک ٹھیک. بچہ جس روڈ میپ پہ چلنا چاہتا ہے آپ اس کی رہنمائی کریں اور بڑے ہونے کے ناطے ان کو راستہ دیں، فریڈم دیں. چلیں آپ چلیں، انشاءاللہ ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہیں. اور والدین بچوں کو یہ احساس دلائیں کہ ہم بیٹا آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. ویری گڈ. آپ سے اگر غلطی بھی ہو جائے گی ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، کاروبار میں نقصان ہو گیا تب بھی آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے، خدا نہ خواستہ کوئی پریشانی آئے گی بیٹا ہم آپ کے ساتھ کھڑے ہوئے. جب یہ احساس ہوگا نا بچوں کو کہ ہمارے پیرنٹس ہمارے بڑے ہمارے ساتھ کھڑے ہوئے، یقین مانی معاملات آسان. بہت اچھا، بہت خوبصورت گفتگو. اور جو ابتدائی آپ نے ایک مقدمہ پیش کر دیا کہ ظاہر اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا مفتی صاحب ذکر جو ہے وہ بنیاد ہے. اب معاشرتی پہلو سے بات کریں تو اس میں ایک جو بہت بڑا ڈیلیما اس وقت مجھے سوسائٹی میں محسوس ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ صاحب میں سمجھتا ہوں اس کا میں اسٹیپ وائز اگر تھوڑا سا اس کا انالیسس کروں تو ہم نے جو رشتے ہیں ان کو بڑا فار گرانٹیڈ لے لیا ہے. نتیجہ یہ نکلا کہ وہ وجہ بھی بن گئی ہماری ڈپریشن کی، ہماری انزائٹی کی، کیونکہ ہم چلے گئے آئسولیشن کی طرف. ماں باپ سے دور ہو گئے، ماں باپ آپس میں دور ہو گئے، بہن بھائیوں سے دور ہو گئے، بہن بھائی آپس میں دور ہو گئے، بچے جو ہے مطلب دور ہو گئے آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ. نتیجہ یہ نکلا کہ روم بند کیا، موبائل فون اٹھایا، گیجٹ اٹھایا. اب ہم یہ سمجھ رہے ہیں ہماری ساری دنیا فیس بک ہے، ساری دنیا یوٹیوب ہے، ساری دنیا جو ہمارے ٹک ٹاک ہے، ہمارے فالوورز ہیں، ہم اسی کے اندر گم ہو کر رہ گئے. اگین وہی بات آ گئی. ابھی آپ دیکھیں نا جو انڈیا کے اندر ایک واقعہ ہوا غازی آباد میں، مجھے وہ یاد آ گیا ابھی بات کرتے کرتے کہ 3 بچیاں 14 سال 15 16 سال اور 17 سال مطلب یہ تینوں نوجوان مطلب بچیاں، اور وہ بیسکلی کورین ایپ پہ جو ہے وہ اتنی ایڈکٹ ہو چکی تھی اس گیم کی، اتنی ایڈکٹ ہو چکی تھی کہ باپ کے کہنے کے باوجود وہ نہ مانی. لیکن ان کے والدین کو پتہ ہی نہ چلا کہ کب یہ امیون مطلب ہو چکی ہیں، اتنی ایڈکٹ ہو چکی تھی. نتیجہ یہ نکلا کہ باپ نے شرط لگا دی کہ میں نہیں کھیلنے دوں گا. ان تینوں بچیوں نے آخری خط لکھا اپنے والد کے نام کہ ہم آپ سے معذرت چاہتے ہیں، ہم آپ کو چھوڑ سکتے ہیں، گیم نہیں چھوڑ سکتے. اور تینوں نے چھلانگ لگا دی 9th فلور سے اور تینوں مر گئی. تو یہ جو آج کا موضوع ہے نا صاحب، یہ بڑا امپورٹنٹ ہے کہ اگر خدا نہ خواستہ جین زی اگر ڈپریشن میں، انزائٹی میں چلی گئی تو اس طرح کے نتائج پھر ہمارے سامنے آتے ہیں. کامنٹ کیجئے پلیز. الحمدللہ الذی خلق کل شیء بقدر وغفر ذنوب المستغفرین لا سیما بسحر
دیکھیں ڈپریشن، انزائٹی، بے چینی، بے قراری، قرآن نے اس کی وجہ اور ریزن کیا بتائی؟ پلیز پلیز. ومن اعرض عن ذکری، کہ جو میرے ذکر سے اعراض کرے گا، روگردانی کرے گا، صرف نظر کرے گا، چشم پوشی کرے گا، اگنور کرے گا، اوائڈ کرے گا. میرے ذکر سے مراد قرآن ہے، ذکر للعالمین. اللہ اکبر. اچھا، اس کو ایک سزا دنیا میں ملے گی، ایک سزا آخرت میں. دنیا میں جو اس کی سزا ہے فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ، اس کی معیشت تنگ ہو جائے گی. اوکے. اچھا، معیشت تنگ ہونے کا یہ مطلب نہیں کہ اس کے پاس پیسہ نہیں ہوگا. بعض اوقات بینک بیلنس، پراپرٹی، جائیداد، گاڑیاں، نوکر، ریل پیل سب کچھ ہوگا، ٹھیک ہے. لیکن پرابلم فری اور ٹینشن فری لائف نہیں ہوگی. اوکے. وہ ہر وقت وہاں کنٹینر پھنس گیا، چوری ہو گئی، ڈکیتی ہو گئی، آگ لگ گئی، پرچی آ گئی، بیوی روٹ کے چلی گئی، اولاد نافرمان ہو گئی، بیماریوں کا گڑھ بن گیا، سلیپنگ پلز کے بغیر نیند نہیں آتی، اللہ اکبر. بھائی دشمن بن گیا ہے، پڑوسی نے ناک میں دم کر رکھا ہے، بہن میراث کا حصہ لینے عدالت پہنچ چکی ہے. یعنی مختلف طرح کی پریشانیاں. اصل وجہ یہ ہے ہم نے اللہ کے قرآن سے اعراض کیا. بالکل ٹھیک. اور 100%. آخرت کی سزا یہ ہوگی وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى، قیامت کے دن اسے اندھا کر کے اٹھایا جائے گا. بالکل ایسا. ایک دوسری جو بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے رشتوں کے تقدس کو سمجھا بھی نہیں بلکہ پامال کر دیا. اس لمس کو حاصل کرنا چھوڑ دیا، وہ جو لمس ہے رشتوں. جو حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا خیر الناس من ينفع الناس، اللہ اکبر. لوگوں میں سب سے بہتر وہ ہیں جو لوگوں کے لیے کو، بہتر، انسان نہیں، مسلمان نہیں، لوگوں کو فائدہ پہنچائے. ایون کہ جانور کو فائدہ پہنچانے والا بھی اللہ کی نظر میں محبوب اور مقرب بن جاتا ہے. اللہ اکبر. آج کل ہو رہا کیا ہے کہ ہم نے اپنی خواہشات کو دین سمجھ لیا. ایگزیکٹلی یہ بات. دین اپنی خواہشات کی اتباع اور پیروی کا نام نہیں ہے. اللہ اس کی میں مثال دیتا ہوں کہ ایک آدمی اللہ کے راستے میں فرض کرے تبلیغ میں جانا چاہتا ہے. ٹھیک ہے. اس کے والد صاحب بیمار پڑے ہیں، والدہ کے لیے دوائی نہیں ہے، بیوی مشکل میں ہے، اولاد کو اس کی توجہ کی ضرورت ہے. یہ ساری چیزوں کو چھوڑ کر وہاں جا رہا ہے. اب اللہ نے سکون رکھا تھا وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، کہ خرچ کرنے میں بھی ابتدا کرو جو تمہاری کفالت میں ہو. بالکل ٹھیک. وَأَنفِقْ بِمَنْ تَعُولُ، یہی رشتہ داری اس کو اللہ قیامت کے دن وجود بخشیں گے، زبان ملے گی اور یہ کہے گی اللہ جس نے مجھے جوڑا آپ اسے جوڑیے، اور جس نے مجھے توڑا آپ اسے توڑیے. اللہ. لا يدخل الجنت قاطع، رشتہ ختم کرنے والا جنت میں نہیں جائے گا. اور ایک وجہ ڈپریشن کی یہ ہے کہ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں میری بخشش ہوگی یا نہیں ہوگی. ایگزیکٹلی ایگزیکٹلی. لوگ باقاعدہ آپ کو مایوس اور دل برداشتہ اور نا امید کر دیتے ہیں. تو سورہ زمر کی ایک آیت ہے اور 24واں پارہ ہے. آپ نے اس کی طرف اشارہ بھی دیا لیکن اس کو سمجھیے گا، بہت لطیف نکتہ ہے. پلیز. قل، اے نبی کہہ دیجیے، یا عبادی، اے میرے بندو. اب یہ انڈائریکٹ خطاب ہے. اللہ ڈائریکٹ بھی کہہ سکتے تھے اے میرے بندو، لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا واسطہ دے کر متوجہ کیوں کیا؟ اللہ ارحم الراحمین اور نبی رحمت للعالمین. نشہ بڑھتا ہے شراب جو شرابوں میں ملے، میں مرشد کو میں حق سے ملا لینے دو. اور پھر یا عبادی کی یا، اس یا نسبتی میں وہ مزہ ہے، سمجھ آ جائے. کوئی ڈپریشن کا شکار نہ ہو، کوئی خودکشی نہ کرے، کوئی گلے شکوے نہ کرے. اور میرا بندہ، یہ صرف نیک لوگوں کو نہیں کہا، اسرفوا علی انفسہم، جنہوں نے اپنے نفسوں پر ظلم کیا، جو معصیت کے سمندر میں غوطہ زن ہے، جنہوں نے اللہ کی باؤنڈریز اور لیمٹ کو کراس کیا، جو ریڈ زون کے اندر داخل ہو گئے، جنہوں نے سگنل کو توڑا. ان گناہگاروں کو اس اللہ کا خطاب کیا ہے؟ فرمایا لا تقنطوا من رحمت اللہ، میری رحمت سے مایوس نہ ہونا. تو یہ جو اللہ کی صفت رحیمی آتی ہے اور
پیر پیرا شیخ عبد القادر جیلانی رحمت اللہ علیہ کا وہ مشہور درس کہ جب ایک دفعہ عذاب الہی پر درس دیا تو مجمع بے ہوش ہو گیا، ایک کیفیت اور سکتہ طاری ہو گیا، لوگ ہوش میں آئے، اللہ نے دل میں القاء کیا، اے میرے ولی، اے میرے دوست، ان لوگوں کو میرے عذاب سے ڈرانے کی کیا ضرورت تھی؟ تو شیخ نے کہا اے اللہ 18 سال تک رحمت الہی پر درس دیا ہے، ایک دن تو عذاب پر درس دیا ہے۔ اللہ نے دل میں بات ڈالی، اے میرے دوست کیا 18 سال میں میری رحمت ختم ہو گئی تھی؟ 30واں پارہ سورۃ الانفطار، یا ایھا الانسان ما غرک بربک الکریم۔ اس کا سیناریو تو سمجھیے، جیسے بچہ ماں باپ سے لڑ جھگڑ کر گھر سے نکل جاتا ہے تو اس کو کسی بینچ پر نیند آ جاتی ہے، کسی ٹھیے والے سے وہ برگر کھا کر پیٹ کی آگ بجھا لیتا ہے، لیکن ماں ساری رات کروٹیں بدلتی ہے، باپ اعلانات کرتے پھرتا ہے، اخبارات میں کٹنگ لگاتا ہے، ٹی وی پر سلائیڈ چلاتا ہے کہ جو میرے بچے کو میرے پاس لائے اس کو منہ مانگا انعام ملے گا، بچہ خود پڑھ کر آ جائے اس کو اپریشیٹ کیا جائے گا۔ یہی منظر ہے، اے انسان تو جتنا بھی گناہگار ہے 100 سال تو نے گناہوں میں گزار دیے، آج جوانی کی شام ڈل گئی، اولاد پرواز کر گئی، جیب خالی ہو گئی، آنکھوں میں بینائی، کانوں میں شنوائی، زبان میں گویائی نہ رہی، ہاتھ لرزنے لگے، پاؤں شل ہو گئے، دل اور دماغ معاف ہو گیا، کمر جھک گئی، آج تو ساری دنیا سے ناتا توڑ کر اللہ کے در پر آتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں میں کریم ہوں، کریم اذا قدر عفا، جو انتقام پر قادر ہو پھر بھی معاف کرے، اذا وعد وفا، وعدہ کرے تو پورا کرے، اذا اعطا زاد علی منتہی الرجا، امیدوں سے بڑھ کر دے، ولا یبالی کم آتا ولا من آتا، وہ یہ نہیں دیکھتا کس کو دے رہا ہوں، کتنا دے رہا ہوں۔ وَإِن رُفِعَتْ حَاجَةٌ إِلَىٰ غَيْرِهِ لَا يَرْضَىٰ، کسی اور کے پاس حاجت لے کے جاؤ گے وہ خوش نہیں، ناراض ہوگا، تو اس صفت اس صفت رحیمی کا تصور لے کر ہم اللہ کے در پر آئیں گے، ساری ٹینشنیں ختم۔ بھائی بہت خوبصورت، بہت خوبصورت، آپ دونوں نے کمال ابتدا کی، ماشاءاللہ دونوں سلامت رہیں۔ اب آپا کی باری ہے۔ آپا مجھے لگتا ہے کہ یا تو ہم ماضی کی مایوسیوں میں جی رہے ہوتے ہیں یا ہم مستقبل کے خوف میں جی رہے ہوتے ہیں۔ یہ جو لمحہ موجود ہے، جینا تو ایک مومن کو لمحہ موجود میں ہے، اور ایک لمحہ موجود میں جینے والا آدمی جو ہے وہ نہ پاسٹ کو دیکھتا ہے نہ آنے والے فیوچر کو اس انداز سے، خوف کے انداز سے دیکھ رہا ہوتا ہے۔ وہ یہ دیکھ رہا ہوتا ہے کہ اس لمحہ موجود میں میں اپنے آپ سے، اللہ کی دی ہوئی نعمتوں سے اور اپنے رب سے کیسے راضی رہوں۔ مجھے لگتا ہے کہ آج نوجوان طبقہ، جسے ہم اسپیسیفکلی بڑا ایک ورڈ دیتے ہیں جنزی کا، بات یہ ہے کہ یہ جو شور و شغب شروع ہو گیا، یہ جو شور و غل شروع ہو گیا ہے کانسرٹس کے نام پہ، ڈسکوز کے نام پہ، پارٹیز کے نام پہ، آئس کا نشہ آپ دیکھیے کتنا بڑھ گیا ہے، اور صرف اس کے پیچھے پلز آپ دیکھیے، جو اب یہ بات کر رہے تھے سلیپنگ پلز، مطلب نوجوانوں میں آپ کو پتہ ہے سلیپنگ پلز کا استعمال بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، آئس کا نشہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، گٹکے کا نشہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، سگریٹ کا نشہ بہت زیادہ بڑھ گیا ہے، یا یوں کہ یہ پارٹیز کا جو مطلب نشہ ہے وہ اس کی وجہ صرف اتنی ہے کہ مجھے ایسا محسوس ہوتا ہے کہ وہ یہ سمجھتے ہیں کہ ہمارا ذہنی سکون، ہمارے ڈپریشن کو ختم کرنے کے لیے، انزائٹی کو ختم کرنے کے لیے یہ راستے بہت خوب ہیں۔ ان کو کیسے سمجھایا جائے صاحب کہ یہ راستہ آپ کو اس گھاٹی کی طرف لے جائے گا جہاں سوائے تباہی اور بربادی کے کچھ نہیں ہے؟ کیسے حق کریں گے ان کو، ذرا بتائیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سب سے پہلے تو یہ آپ کا یہ کہ وہ اس میں گر گئے، اس لت میں پڑ گئے، اس میں پڑ گئے، تو ایک آیت قرآن مجید کی یاد آتی ہے، وَنَسُوا اللَّهَ وَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، اللہ تعالیٰ کو انہوں نے بھولا، فَأَنسَاهُمْ أَنفُسَهُمْ، ایسے نہ بننا جو اللہ کو بھول گئے۔ اللہ، تو اللہ نے کیا کیا، انہیں اپنا آپ بھلوا دیا۔ اللہ اکبر۔ یہ جو اپنا آپ بھلوانا ہے نا، یہ جو کوشش کرنا ہے جی جی کہ میں یہ یاد نہ کروں، انسان امید اور خوف کے بیچ میں ہی ہوتا ہے، بالکل ہر عمر میں۔ بالکل ٹھیک۔ آپ کو یہ امید ہوتی ہے کہ آپ کو ڈگری ملے گی تو آپ پڑھتے ہیں، آپ کو یہ امید ہوتی ہے آپ کو جنت ملے گی تو آپ نیکیاں کرتے ہیں، بالکل ٹھیک۔ اور جو اور اولیاء اللہ اور نیک لوگ ہوتے ہیں انہیں امید ہوتی ہے اللہ کا دیدار، اللہ کی رضا ملے گی، تو وہ ہر وہ کام کرتے ہیں جو رب کو اچھا لگے۔ بالکل ٹھیک۔ تو
خوف یہ ہوتا ہے کہ جو میرا محبوب ہے وہ روٹھ نہ جائے، اور اگر وہ محبوب رب ہے تو پھر کیا ہی بات ہے۔ اللہ تعالیٰ کا بھول جانا، اللہ تعالیٰ کو بھول جانا ہماری سب سے بڑی بدنصیبی ہے۔ اللہ، اور جب ہم یہ خود پہ طاری کر لیتے ہیں تو جیسے وہ معیشت ضنکا ہے نا، وہ ون وے اور دی ادر ہمیں گھیر لیتی ہے۔ بالکل کبھی ہم اس چیز کے پیچھے دوڑ رہے ہیں اور اللہ تعالیٰ کہتے ہیں میں تمہیں دوڑا دوڑا کے تھکا دوں گا۔ اب یہ تھکانا ہے، اب ہم تھک رہے ہیں۔ بالکل ٹھیک ہے۔ اور ہمارے پیچھے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کا قول ہے کہ جہاں تم انویسٹ کرتے ہو نا تمہارا دل وہاں ہوتا ہے۔ بالکل ایسا ہے، بالکل ایسا ہے، اب ہماری انویسٹمنٹ کیا ہے؟ بالکل ٹھیک۔ اور ہم ٹھہرتے بھی تو نہیں ایک نہیں جگہ، ٹھہرتے، بالکل نہیں ٹھہرتے۔ ہماری انویسٹمنٹ یہ تھوڑا ہی ہے کہ ہم آج میں جئیں، جیسے آپ نے لفظ کہا کہ آج لمحہ موجود، جو موجود ہے لمحہ ہمارے پاس ہے، انف ہے، ہم کھا سکتے ہیں، پی سکتے ہیں، رہ سکتے ہیں، اچھی زندگی عزت کی گزار سکتے ہیں، اور ہمارے بچے بھی اچھا رہ سکتے ہیں، لیکن وہ ہمارا مقصد نہیں ہوتا، وہ مطمع حیات نہیں ہوتا۔ جی ہمارا مطمع حیات کوئی اور بڑا امیر آدمی ہوتا ہے، جی جی، کوئی اور کسی کو آئیڈیالائز کر رہے ہوتے ہیں، ہمیں وہ سب میسر ہوتا ہے، ہم اس کو انجوائے کیے بغیر، اس کو برتے بغیر اور آگے دوڑ پڑتے ہیں، ہاں اس سے ہمارا سکون جاتا رہتا بالکل ہے۔ ایسا ہے، ہمارا سکون اللہ کی رضا کا حصول ہے۔ ہاں بالکل ایسا، اگر ہم یہ سوچ لیں کہ رب ہمیں سب سے زیادہ پیار کرتا ہے، جی جی جی، رب سے زیادہ ہمیں کوئی چاہ سکتا ہی نہیں، سوال ہی پیدا نہیں، رب ہمارا بہترین خیر خواہ ہے، رب ہمارا سب سے بڑا دوست ہے، بے شک، اور جو اس کا کلمہ نہیں پڑھتا، جو اس کا نافرمان ہے، 70 وہاں سے بڑھ کر تو وہ اس کو بھی پیار کرتا ہے۔ واہ سبحان اللہ، سبحان، اب اگر ہماری یہ کیفیت اتنی سی بھی ہو جائے، اگر ہم اس کے ماننے والے اور اس کی ماننے والے ہیں، تو پھر وہ 1000 ماؤں سے بھی بڑھ کر ہمیں چاہے گا۔ ایسا ہی ہے، اگر ہم یہ سمجھ لیں اور اس پر، اس کی محبت پر یہ یقین کر لیں، تو ہم یہ سوچ ہی نہیں سکتے کہ ہمارے ساتھ یہ برا ہوا تو کیوں ہوا۔ ہاں بالکل ٹھیک ہے، ہم یہ سمجھیں گے کہ ہمارے لیے اس میں بہتری ہے۔ یقیناً یہ بہت اچھی بات ہے، استعینوا بالصبر والصلاۃ، اللہ اکبر، اللہ تعالیٰ نے فرما دیا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے زیادہ مشکلات کس پر آئیں؟ اللہ اللہ اللہ، اور آپ کی عادت شریفہ کیا تھی؟ آپ وضو فرماتے اور نوافل شروع کر دیتے۔ اللہ اکبر، اللہ اچھا، اکبر، اب آپ اگر صبر کرتے ہیں اس نیت کے ساتھ کہ میرے رب نے اس میں بہتری رکھی ہے، تو پھر وہی بات جو مفتی صاحب نے کہی، انا عند ظن عبدی بی، میں وہی ہوں جو میرا بندہ میرے بارے میں گمان رکھتا ہے، زن کے مطابق ہوں میں، ہے نا، زن، بالکل۔ آپ رب کو ماؤں سے بڑھ کر شفقت والا، رحیم کریم سمجھتے ہیں۔ حضرت عمر فاروق کا ایک روایت ہے کہ وہ گئے روضہ شریف پہ سلام پیش کرنے، وہاں ایک بدوی کھڑا تھا، تو وہ دعا مانگ رہا ہے، اور وہ کیا کہہ رہا ہے؟ اے اللہ، میں تیرے حبیب کے روضے پہ آیا ہوں، اللہ اکبر، یا رب اگر آج تو میری دعائیں سن لے، اگر آج تو مجھے بخش دے، میرے گناہوں سے صرف نظر فرما لے، تو میں تو بخشا ہی جاؤں گا، تیرا حبیب بڑا خوش ہوگا، ہاں کیا انداز ہے، اور شیطان بڑا دکھی ہوگا۔ کیا انداز ہے، کیا انداز ہے، یا رب تو مجھے یقین ہے اپنے حبیب کو دکھی اور شیطان کو خوش نہیں کرنا چاہتا۔ بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، بات ہی ختم ہو گئی، حضرت عمر فاروق کہتے ہیں، لو جی، یہ بندہ تو مجھے رب سے ملا گیا، اللہ اکبر، اللہ یہ اکبر، بندہ تو مجھے معرفت کا وہ سبق دے گیا اللہ اللہ اللہ، کہ جو تو نہ مجھے بخشے گا تو یہ شیطان آج بڑا خوش ہوگا آئے کہ ہائے، یہ ناکام و نامراد گیا یہاں سے، اللہ اکبر، اللہ بڑی اکبر، امید لے کر آیا ہوں۔ قرآن میں اللہ تعالیٰ کیا فرماتا ہے؟ وَإِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوكَ جاؤک فَاسْتَغْفِرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لوجد اللہ تواب الرحیم، اللہ اکبر، تب اللہ کو جو ہے تواب اور رحیم پاؤ گے، اب اللہ اکبر، بتاؤ، اللہ اکبر، یہ اس سے بڑی مایوسی۔ اور سورہ زمر کی وہ 54 آیت، یعنی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب تشریف لائے، ابو ذر ہاتھ میں لوٹا لیے کھڑے تھے، آپ کا انتظار کر رہے تھے، اور آپ خود سے ہی بات کرتے ہوئے آ رہے تھے، بھلے چور ہو، بھلے شرابی ہو، بھلے بدکار ہو، بھلے زانی ہو، کہتے آ رہے۔ اور حضرت ابو ذر نے کہا، یا رسول اللہ کیا ہوا؟ آپ فرماتے ہیں، جبریل آج مجھے ایسے آسرے کی بات کر گیا کہ میں بار بار اس سے یہی پوچھتا رہا، اور اس میں بڑی دیر لگ گئی کہ اللہ تعالیٰ چور کو بھی بخش دے گا، شرابی کو بھی بخش دے گا، زانی کو بھی بخش دے گا۔ اللہ اکبر،
اللہ تعالیٰ کے نے مجھے یہی پیغام بھیجا، لا تقنطوا من رحمت اللہ۔ حضرت اگر مجھے 1 منٹ دے دیں، حضرت موسیٰ کا ایک واقعہ آپ کو پلیز سنا دوں۔ پلیز پلیز پلیز۔ سیدنا موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے سوال کیا کہ یا رب تیری آخر یہ رحمت کتنی ہے کہ بندے اتنے گناہ کرتے ہیں اور تو پھر راضی ہو جاتا ہے، بخش دیتا ہے۔ اللہ اکبر۔ اللہ تعالیٰ نے مثال دی کہ موسیٰ ایک سمندر ہو، ہاں سمندر میں ایک درخت ہو، ٹھیک، درخت پہ ایک پرندہ چڑیا بیٹھی ہو، چڑیا کی چونچ میں ایک مٹی کا ڈھیلا ہو اور وہ چونچ کھولے اور وہ ڈھیلا سمندر میں گر جائے، اللہ، تو کیا وہ ملے گا؟ تو کہتے ہیں سمندر میں مٹی کی، چڑیا کی چونچ میں اتنی مٹی آئے گی، وہ اس کا کیا پتا؟ آپ نے، اللہ تعالیٰ نے فرمایا وہ سمندر میری رحمت ہے، وہ درخت پوری کائنات ہے، مشرقیں اور مغربیں، اللہ اللہ اکبر، اور اس پہ چڑیا ایک مخلوق ہے، انسان، اللہ اکبر، اور وہ جو مٹی کا ڈھیلا ہے نا وہ سارے انسانوں کے گناہ ہیں۔ اللہ اکبر، اللہ یعنی رحمت کا سمندر ہے اور وہ اپنی گناہوں اور وہ جو ہی میں وہ بھائی سبحان اللہ، آتے ہیں لوٹ کے تو وہ ڈھیلا سمندر میں گرتا مجھ میں مل جاتا ہے۔ کیا کہنا ہے، بات یہ ٹھہری جو گفتگو ہماری ظاہر ناظرین آگے بڑھی، میں ابھی آپ لوگوں کی بات سے مجھے جو ایک کرکس آف دی اسٹوری سمجھ آئی وہ سمجھ آئی کہ اگر مثال کے طور پہ پیسے میں سکون ہوتا تو اللہ تبارک و تعالیٰ قارون کو دھسا نہ دیتا، اور اگر طاقت، قوت اور حکومت میں اگر سکون ہوتا تو فرعون اور نمرود کا یہ حال نہ ہوتا۔ سکون صرف اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر میں، اور اس کے بعد یہ جو آپ کے رشتے، یہ جو لینا دینا، یہ ایک بہت بڑی سائنس ہے۔ زکریا بھائی کیا سنا رہے ہیں؟ جی جی، آپ نے فرمایا کہ میں تمہیں ایک ذکر سکھا دوں جی جی، جس میں 100 بیماریوں کا علاج ہے، اگر تم ایک دن میں 100 بار پڑھ لو، اللہ اکبر، اور اس میں 99 دوسری بڑی بیماریاں ہیں، اور 100ویں سب سے چھوٹی جو ہے وہ ٹینشن، ڈپریشن ہے۔ لوگوں نے کہا ضرور، آپ نے سکھایا کہو لا حول ولا قوت لا الا حول باللہ ولا العلی قوت الا باللہ، سبحان اللہ، بے شک، بسم اللہ بسم اللہ۔ سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، سکون پایا ہے بے کسی نے، حدود غم سے نکل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گرتے گرتے سنبھل گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، کبھی میں صبح ازل گیا ہوں، کبھی میں شام ابد گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں، تلاش جانا میں کتنی منزل خدا ہی جانے، نکل گیا ہوں، حرم کی تپتی
زمین پہ جگر بچھانے کی آرزو تھی حرم کی تپتی ہوئی زمین پہ جگر بچھانے کی آرزو تھی بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں بہار خلد بری ملی تو بچا کے دامن نکل گیا ہوں اور میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو میرے جنازے پہ رونے والو فریب میں ہو بغور دیکھو مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں مرا نہیں ہوں غم نبی میں لباس ہستی بدل گیا ہوں سکون پایا ہے بے کسی نے حدود غم سے نکل گیا ہوں خیال حضرت جب آ گیا ہے تو گیتے گیتے سنبھل گیا ہوں سبحان اللہ ماشاءاللہ سلامت رہیے سلامت رہیے ناظرین ہمارے ساتھ جڑے رہیے ایک مختصر سا وقفہ ہے لوٹ کے انشاءاللہ آپ کا بہت ہی پسندیدہ سیگمنٹ یعنی انداز بیاں جس میں آپ مقررین کو سنیں گے دیکھیں کہ آج وہ اپنے جذبات کا اظہار کس طرح سے کرتے ہیں لوٹ کے واپس آتے ہیں رمضان پاکستان اللہ کا احسان ہے رمضان پاکستان